کیا مسیح ابن مریم صرف ایک نبی تھے؟ اور اپنی زمینی مسافرت کے دوران کیا انہوں نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ کیا جس سے ان کی الوہیت ثابت یا ظاہر ہو سکے؟ اور دنیا بھر میں مسیحی انہیں خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں یسوع مسیح کے ایسے دعوے ملتے ہیں جو کہ انسانی طور سے کسی نبی یا پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہو سکتے۔ آئیے ان میں سے چند ایک پر غور کرتے ہیں۔ قرآن عہد نامے میں سے یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 44 باب کی 6 آیت کے مطابق خداوند اسرائیل کا بادشاہ ہے، خداوند قادر مطلق اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ قرآن کی سورت نمبر 57 کی 3 آیت کے مطابق وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام اول اور آخر بھی ہیں۔ بائبل اور قرآن میں خدا نے اول اور آخر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اول یا آخر ہونا ایک الہی صفت ہے جو کہ صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ انجیل مقدس میں ہمیں یوحنا عرف کے مکاشفہ کے پہلے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں یسوع مسیح کا دعویٰ ملتا ہے، جب یسوع مسیح رویا میں یوحنا عرف پر ظاہر ہوئے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ، عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور ایک حد تک ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے ہیں، مگر گناہ کی کامل معافی صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ زبور 51 کی 4 آیت کے مطابق میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ سب گناہ صرف اور صرف خدا کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار بھی صرف اور صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ قرآن کی سورت نمبر 53 کی 39 آیت میں اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ مرکز کی انجیل کے دوسرے باب میں ایک مفلوج آدمی کو مسیح یسوع کے حضور پیش کیا گیا۔ مسیح یسوع نے اس جماعت کے سامنے اس مفلوج آدمی سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہاں پر موجود فقیہ اور دوسرے لوگ مسیح یسوع پر کفر کا فتویٰ دینے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ اس پر یسوع مسیح نے اپنی روح سے معلوم کر کے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس واقعے کی تصدیق متی 9 اور لوکا 5 میں بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ لوکا 7 باب میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جو سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور مسیح یسوع کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگونے اور اپنے سر کے بالوں سے پہنچنے لگی۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں مسیح یسوع نے ان سے کہا، اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد مسیح یسوع نے اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس واقعے کی تصدیق متی 26، مرکز 14 اور یوحنا 16 میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ یوئیل نبی کے صحیفے کی 3 باب کی 12ویں آیت میں خدا سب قوموں کی عدالت کرے گا، اور زبور نمبر 9 کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لیکن خداوند تو ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا، خداوند صداقت سے قوموں کی عدالت کرے گا اور راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ اسی بات کی تصدیق قرآن 22:58 اور 95:8 میں بھی ملتی ہے۔ بائبل مقدس اور قرآن کے مشترکہ نظریات میں صرف اور صرف خدا ہی تمام قوموں کی عدالت کرے گا اور سب کو ان کی اچھائی اور برائی کا بدلہ دے گا۔ متی کی انجیل کی 25ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں ہمیں مسیح یسوع کا اپنے متعلق ایک منفرد دعویٰ ملتا ہے۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ زبور نویس نے 31:5 میں خدا کو حق یا سچائی کا خدا کہا ہے۔ قرآن 22:6 میں بھی اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ بائبل اور قرآن میں سچائی یا حق ہونے کی صفت صرف خدا کی ذات سے منسوب ہے۔ نبی یا پیغمبر حق کی راہ دکھانے یا حق پر ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، مگر سچائی یا حق ہونے کا دعویٰ کسی نبی یا پیغمبر کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی حق ہونے کے دعوے اور حق پر ہونے کے دعوے میں فرق ہے۔ یوحنا 14:6 میں ہمیں مسیح یسوع کا اپنے متعلق حق ہونے کا دعویٰ ملتا ہے، جو کسی نبی کے بس کی بات نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔
इसी आयत में एक गौर तलब बात यह भी है कि मसीह यीशु ने जिंदगी होने का भी दावा किया, और ना सिर्फ जिंदगी होने का दावा बल्कि यूहन्ना 5:25 से 28 में जिंदगी देने का भी दावा किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो इब्ने आदम है। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में मसीह यीशु हमेशा की जिंदगी देने का दावा करते हुए कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसके अलावा भी यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ज़िंदगी देने का इख्तियार पहला शमूएल 2:6 और कुरान 22:7 में सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, और कोई नबी या पैगंबर ज़िंदगी देने का दावा नहीं कर सकता। तमाम तर इज़्ज़त और जलाल खुदा के लिए ही है। कुरान 57:1 में कायनात की हर शय सिर्फ अल्लाह ही की इबादत और तस्बीह करती है, और यसाया 42:8 में लिखा है कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं दूंगा। बाइबल और कुरान की इन आयात से वाज़ेह है कि खुदा अपने जलाल या इबादत में किसी दूसरे की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। खुदा की ज़ात के साथ किसी को मुंसलिक करके उसकी इबादत करना या वही जलाल देना जो सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए मखसूस है, गुनाह कबीरा या शिर्क कहलाता है। हमें यूहन्ना 17:5 में मसीह यीशु का बयान मिलता है, अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। और इसी तरह यूहन्ना 16:28 में मसीह यीशु का एक और दावा कि वो दुनियावी पैदाइश से पहले भी खुदा के साथ थे, और दुनियावी मुसाफरत के बाद वो वापस खुदा के पास चले जाएंगे। एक नबी होते हुए क्या कोई इस तरह का दावा कर सकता है? लूका 19:10, यूहन्ना 8:23 और बेशतर दीगर हवाला जात में मसीह यीशु ने ये बताया कि वो आसमान से उतरे हैं, जबकि यूहन्ना 3:13 में उन्होंने दावा किया कि इब्ने आदम आसमान में है, यानी उनका इकरार कि वो आसमान और ज़मीन दोनों जहानों में एक ही वक्त में मौजूद है। कोई शख्स जो सिर्फ नबी हो ये दावा कर ही नहीं सकता। इसके अलावा मत्ती 8 में जब मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे और ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में चुभ गई, उस वक्त मसीह यीशु कश्ती में सो रहे थे और शागिर्दों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, ए खुदावन, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उस पर मसीह यीशु ने उन्हें कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर पानी और हवा को डांटा और बड़ा अमन हो गया। लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी पर इख्तियार करना किसी इंसान या सिर्फ एक नबी के लिए मुमकिन नहीं। इमसाल 8:29 और कुरान 21:30 और 50:9 में ये इख्तियार सिर्फ खुदा की ज़ात को हासिल है। मरकस 2:28 में मसीह यीशु ने सब्बत के मालिक होने का दावा किया है। मत्ती 22:41-44 में मसीह यीशु ने दाऊद नबी के खुदावंद होने का दावा किया है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब में मसीह यीशु ने इब्राहिम को देखने का दावा किया है, और यह भी कि इब्राहिम भी मसीह यीशु को देखने की आरज़ू रखता था। मत्ती 12:6 में मसीह यीशु ने अपने आप के खुदा की हैकल से भी बड़ा होने का इकरार किया है। यूहन्ना 14:13 से 14 में मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को तालीम दी कि मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा। मत्ती 18:20 में मसीह यीशु ने दावा किया कि वो हर उस जगह मौजूद होंगे जहां उनके मानने वाले उनके नाम पर जमा हों। मत्ती 28:18 में मसीह यीशु ने दावा किया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उनके पास है। और इसी बाब की 20वीं आयत में मसीह यीशु ने हुक्म दिया कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका हुक्म उन्होंने दिया है, और ये कि मसीह यीशु दुनिया की इंतहा तक हमेशा उन लोगों के साथ होंगे जो उनके हुक्मों पर अमल करते हैं। यहाँ तक कि मसीह यीशु ने यूहन्ना 16:15 में यह भी दावा किया कि जो कुछ बाप का है वो सब उनका है। मसीह यीशु ने यूहन्ना 5:21-23 में सब लोगों से उसी इज्जत और जलाल का मुतालबा किया जो इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात को जायज़ है, और ये भी कहा कि जो कोई उनको वो इज्जत और मुकाम ना दे जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है, तो वो शख्स ऐसा ही है जिसने खुदा की भी इज्जत नहीं की। यानी मसीह यीशु की इज्जत और ताज़ीम करना खुदा की ज़ात की इज्जत और ताज़ीम करने के मुताबिक है। और यूहन्ना 8:24 में मसीह यीशु का ऐलान कि जो लोग मसीह यीशु पर ईमान ना लाएंगे वो अपने गुनाहों में मरेंगे।
اور یہی وجہ تھی کہ چاروں اناجیل میں 50 بار سے زیادہ مسیح یسوع کو سجدہ کیا گیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہی واجب ہے، مسیح یسوع نے کبھی اس عمل کی نفی نہیں کی۔ ان دعووں کے علاوہ بھی مسیح یسوع نے اپنے متعلق بہت سے دعوے کیے جس سے ان کی الوہیت واضح ہو سکے۔ انجیل مقدس میں مسیح یسوع کے ان تمام دعووں کے مطالعے سے صاف واضح ہے کہ کوئی عام انسان یا نبی ایسے دعوے نہیں کر سکتا، کیونکہ جو دعوے پرانے عہد میں خدائے قدوس اور قرآن میں اللہ نے کیے، وہی دعوے مسیح یسوع نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اس زمانے کے فقیہ اور فریسی مسیح یسوع سے ان کے معجزات یا نیکی کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی نفرت کی وجہ مسیح یسوع کے اپنے متعلق ایسے دعوے تھے جو صرف خدا کی ذات کے لیے جائز ہیں۔